قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام والصلاة والسلام على نبی العدنان اما بعد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اسے عقل و دانش سے نوازا ہے تاکہ حق و باطل میں تمیز پیدا کر سکے. دل دیا ہے تاکہ محبت الہی اور خوف خدا کے جذبات کو سنبھالے. جسم دیا ہے تاکہ اطاعت اور عبادت میں جھکا سکے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے سامنے ایک عظیم مقصد رکھا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن مجید کہتا ہے جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے، اور عبادت کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت ہی نہ کرے بلکہ اس درجے پر پہنچے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے. اور اللہ کی محبت ایک ایسی دولت ہے کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اللہ کی محبت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یقیناً اللہ کی محبت کا پلڑا باری ہوگا. کیونکہ دنیا کی ساری لذتیں فانی ہیں، مگر اللہ کی محبت ایک ایسی دولت ہے جو جاوداں ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بقا رکھتا ہے، ایک ایسی عزت ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتی. یہی محبت دلوں کی حرارت اور ٹھنڈک ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، یہ تو سینوں کا سکون اور روحوں کی حیات ہے. کیونکہ جس سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کا دل ایمان سے روشن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے. اور جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بھی اس کی محبت میں لگا دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اتار دیتے ہیں. صحیح البخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو سید الملائکہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحببہ. جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہیں پہ بس نہیں ہوتا، فینادی جبریل فی اہل السماء. حدیث کہتی ہے پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں پہ آواز لگاتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوا. فرشتوں اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان پوری کائنات کے خالق و مالک کی محبت کا حقدار بن جائے اور پھر اس کے نتیجے میں نہ صرف اللہ کی نورانی مخلوق کا محبوب بنے بلکہ خاکی مخلوق کے دلوں میں بھی عزت اور محبت حاصل کر لے. ناظرین کرام، قرآن مجید میں 10 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جن سے اللہ رب العزت خود محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، ساری دنیا آپ کو پسند کرے لیکن آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے. اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے مگر آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر دل میں یہ آرزو اور تمنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں تو دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت کن صفات کے حامل لوگوں سے محبت کرتے ہیں. پہلا شخص جسے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے وہ ہے احسان کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، کسی کو حق سے زیادہ دے دینا، اسے احسان کہا جاتا ہے. زندگی میں احسان کو لے کر آئیے، ہر کام کو بہتر
اور خوبصورت سلیقے سے کرنے کی عادت بنائیے۔ یہی وہ خوبی ہے جو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی۔ قید میں سلاخوں کے پیچھے ہیں، 2 قیدیوں کو خواب آتی ہے، پوچھنے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ نبئنا بتأویل انا نراک من المحسنین، خواب کی تعبیر بتلائیے، ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بعد میں اللہ رب العزت تخت مصر پہ بٹھا دیتے ہیں، بائی غلہ لینے کے لیے آتے ہیں مصر، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں۔ تو زندگی میں جس سٹیج پر بھی ہوں، احسان کو کبھی نہ بھولیے گا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ احسان کریں جس طرح اللہ رب العزت نے آپ پر احسان کیے۔ آپ کو کوئی عہدہ اور منصب اور کوئی مال و زر کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کریں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب بن جاؤں۔ دوسرا شخص جسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں، وہ ہے معاف کرنے والا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات تم سے محبت کرے؟ جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی تو منافقین کی باتوں سے متاثر ہو کر مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی کچھ الفاظ نکل گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہینہ بھر کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي، جب اللہ رب العزت نے میری برات پہ قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کر دیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وَاللَّهِ لَا أُنفِقُ عَلَى مِصْطَحْ شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ پہ کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا، اس نے میری ہی بیٹی پہ تہمت لگائی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا تو کیا کہا؟ بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے معاف کر دے۔ فرجع الی مصطح النفقہ، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ دوبارہ جاری کر دیا اور کہا واللہ لا انزعها عنہ ابدا، آج کے بعد یہ خرچہ کبھی بند نہیں کروں گا۔ کیا زندگی میں کبھی میں نے کسی کو معاف کیا اس ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں؟ صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، بیٹی پہ تہمت لگی ہے، وہاں بھی معاف کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری لڑائی کیا ہوتی ہے؟ میں وہاں سے گزرا تھا تو اس نے سلام ہی نہیں کیا، میں وہاں سے گزرا تھا اس نے میرے بارے میں یہ جملے کہے تھے۔ ہماری تو یہ چھوٹی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، اور انہی لڑائیوں کی وجہ سے آج ہمارے خاندان بکھر گئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمح یسمح لک، لوگوں کو معاف کیا کرو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن تمہیں معاف کرے گی۔ تیسرا شخص جسے اللہ رب العزت کی ذات محبت کرتی ہے وہ ہے توبہ کرنے والا۔ گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد توبہ کر لینا یہ بندگی کی علامت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور کبھی سوچا کریں کہ ہم بنو آدم ہیں، ہم بنو شیطان نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، فوری کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الہی ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر آپ نے معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نے کیا کہا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فوری آگے سے ہیلا تراشا، اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے،
آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، تو آدم کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ زندگی میں دیکھا کریں کہ ہمارا رویہ شیطان کی طرح ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح۔ آدم علیہ السلام نے تو معافی مانگی، کیا ہم گناہ ہونے پہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں؟ اور قرآن مجید نے کتنی بڑی نوید اور خوشخبری سنائی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کرتا ہے، عمل صالح شروع کر لیتا ہے، ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک انسان 20 سال گناہ میں گزارتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ صرف مٹائے نہیں جاتے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، گویا 20 سال اس نے گناہ نہیں کیے بلکہ نیکیاں کی ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ لوٹ آئیے توبہ کی طرف اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ چوتھا شخص جسے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں وہ ہے طہارت حاصل کرنے والا۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ کی ذات پاک صاف اور طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ صفائی، یہ پاکیزگی اور خوبصورتی اختیار کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور آج کتنے ہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی مال و دولت سے نوازا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ گدلا لباس پہنتے ہیں اور اسے عارضی کا نام دیتے ہیں۔ یہ عارضی نہیں ہے بلکہ گدلا پن ہے۔ ہادی رہبر کی طرف دیکھیے، اس دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، نیچے پکا فرش بھی نہیں تھا۔ کبھی بارش ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، سجدہ کرتے تو آپ کی پیشانی مبارک پانی اور مٹی پہ لگتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری میں کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یسجد فی الماء والطین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور مٹی پہ سجدہ کیا۔ حتی رأیت اثر الطین فی جبہتی، حتیٰ کہ میں نے آپ کی پیشانی پہ مٹی کے نشانات دیکھے۔ ان حالات کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کبھی گدلا نہیں دیکھا گیا۔ آپ سب سے زیادہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے تھے۔ مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پہ پرانے اور بسیدہ کپڑوں کو دیکھا، پوچھا ہل لک من مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ من کل المال قد اعطانی اللہ من الابل والغنم، اللہ نے تو مجھے ہر طرح کا مال دیا، میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہیں۔ فرمایا فلیرا علیک، تو یہ نعمت کے آثار تم پہ پھر نظر بھی آنے چاہیے۔ صحیح الجامع میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا انعم علی عبد یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ رب العزت جب کسی بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ بندے کی زندگی میں نعمتوں کے آثار ظاہر ہوں۔ آج کیا ہے، اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن ہم اپنے لباس کو صحیح نہیں کرتے، اسی طرح گدلا لباس پہنتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے۔ سوچئے جس خالق و مالک نے مال دیا ہے وہ انسان کی حفاظت نہیں کرنے والے۔ اور آج سوچنے کی بات ہے کہ ہم شادی اور فنکشن کے لیے نیا لباس، اچھا لباس و زیب تن کر ہی لیتے ہیں، کیا کبھی عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیا؟ کبھی اللہ کے لیے اچھا لباس پہنا؟ صحابہ کرام کی طرف دیکھیے، وہ عبادت کے لیے کتنا اہتمام کیا کرتے۔ ابن ابی دنیا میں روایت ہے، اشترت تمیم الداری حلة بألف درہم فکان یقوم فیہا باللیل الی صلاۃ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم کا جبہ خریدا، اور اس دور کا ایک درہم آج کے 9 ریال بنتے ہیں، گویا 9000 ریال کا انہوں نے ایک جبہ خریدا کہ میں رات کو زیب تن کر کے نماز تہجد ادا کروں گا۔ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہی گدلا لباس، وہی سونے والا لباس،
گدلا ہوتا ہے، ہم سکون سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سر پہ وہ کیپ لے لیتے ہیں جو کسی فنکشن میں جاتے ہوئے لینا پسند نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں آ کر اس کیپ کو لینا پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو خاص طور پہ تاکید کی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد میں آیا کرو تو زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ لوگوں کے لیے تو اچھا بنتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے بھی اچھا بنا کریں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ پانچواں شخص جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں وہ ہے تقوی اختیار کرنے والا۔ قرآن مجید کہتا ہے بلا من اوفی بعہدی واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت تو متقین سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں گناہ کا رستہ صاف ہو، موقع بھی ہو، اس لیے گناہ چھوڑ دیا کریں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، قیامت کے دن انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ جب گناہ کا رستہ واضح ہے، صاف ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، خلوت کا وقت ہے، پھر بھی گناہ کو اس لیے چھوڑ دیا کریں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ یقین جانیں ایسے ہی لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ چھٹا شخص جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں وہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل اختیار کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کریں، اللہ تو توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ بندہ اسباب تو اختیار کرے لیکن دل میں مکمل بھروسہ، اعتماد، یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر رکھے اور ہر نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ رب العزت پہ حقیقی توکل اور بھروسے کو سمجھنا ہے تو اس حدیث مبارکہ کو پڑھیے۔ جامع ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا تو آپ نے مجھے کیا فرمایا، اعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك۔ عبداللہ اس بات کو یاد کر لو، ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع دینا ہے، فائدہ پہنچانا ہے، اتنا ہی فائدہ دے سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہ ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور ہم تو ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز آپ مجھے دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو آپ روک لیں الہی کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی یقین جب دل کے نہال خانوں میں پیوست ہو جاتا ہے پھر انسان کبھی بھی وہم اور بدشگونی کا شکار نہیں ہوتا، پھر وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ فلاں کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا، فلاں نے میرا کام رکوا دیا۔ سوچئے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی رکوا سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کوئی کروا سکتا ہے۔ جب توکل اور یقین کامل ہوتا ہے تو انسان کبھی بھی نجومی، یہ کاہن، یہ بنگالی بابا، یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر حال بتانے والا، یہ فال نکالنے والا، یہ پیش گوئی کرنے والا، یہ قیافہ شناس، یہ نجومی اور غیب گو کے پاس نہیں جاتا، ان کی باتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اگر یہ اتنے ہی کاموں کو سنوارنے والے اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہوتے تو خود کبھی بھی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ نہ بیٹھے ہوتے، خود تو وہ جھونپڑی نما کمرے میں ہوتے ہیں اور آپ کو محلات کے خواب دکھاتے ہیں، اور انسان انہی جگہوں پہ جاتا ہے اور اپنے ایمان کو بیچ کر آ جاتا ہے۔ زندگی میں اللہ رب العزت پہ بھروسہ اور یقین کو اختیار کریے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ ساتواں شخص جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں وہ ہے عدل و انصاف سے کام لینے والا۔ قرآن مجید کہتا ہے
ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت تو عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، عدل و انصاف کو کبھی نہ چھوڑیے گا، ہر ایک کو اس کا حق دیتے رہیے گا۔ یہی اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، زندگی بھر عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، اگرچہ کسی جگہ تمہیں اپنی ہی ذات کے خلاف فیصلہ سنانا پڑے تو پھر بھی عدل و انصاف کو نہ چھوڑیے گا۔ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار سامنے آ جائیں، عدل و انصاف کو نہ چھوڑیے گا، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آٹھواں شخص جسے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں وہ ہے اطاعت رسول کرنے والا۔ قرآن مجید کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو پھر تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں تو پھر میری اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ کبھی زندگی میں رسم و رواج اور خواہشات کو اس لیے چھوڑ دیا کریں اور سنت اور حدیث کو تھام لیا کریں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ آج ہماری شادی بیاہ کیسی ہیں؟ وہاں یہ ساز اور گانا نہیں چلتا، وہاں بے پردگی نہیں ہوتی، وہاں سنت کہاں جاتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہاں جاتا ہے؟ ہم تو قرآن و سنت کو بھول ہی جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب رسم و رواج اور خواہشات روج پر ہوں، سنت کو تھام لیا کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ نواں شخص جسے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں وہ ہے پریشانی آنے پر صبر کرنے والا۔ قرآن مجید کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا آزمائش گاہ ہے، اس میں انسان کو غم، دکھ، درد اور پریشانیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ انسان اگر پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، صبر ایوب کو سامنے رکھے تو یہ صبر اس کی زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطیہ، ایک مومن اور مومنہ کو زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، کبھی خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کبھی مال کا خسارہ ہے، وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ پریشانیوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے ہوتے ہیں، اور یہ پریشانی اور غم انسان کے حق میں بہتر ہی ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، اسے بیمار کر دیتے ہیں، اسے پریشانیاں آتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتے ہیں، دنیا میں اسے آسائش دیتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ اسے پوری پوری سزا دیں گے۔ یہ پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبھی اس نیت کے ساتھ صبر کر لیا کریں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ 10واں شخص جسے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنہم بنیان مرصوص، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جوان مردی اور قوت کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تو اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور مجاہد کی تو کیا کہنے، حدیث کہتی یغفر لہ
فی اول دفعہ ویری مقعدہ من الجنہ، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو پہلے ہی لمحے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اسے فوراً جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وہ 10 خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت خود محبت کرتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اور احادیث نبویہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوصاف بھی بیان کیے ہیں جو انسان ان خوبیوں کو اپنا لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پہلی خوبی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کسی کے لیے نفع مند بن جانا۔ صحیح الجامع میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، اللہ کو سب سے پیارا محبوب وہ بندہ لگتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ دیکھا کریں کیا میں لوگوں کے لیے نفع مند ہوں؟ کیا میری موجودگی کسی کا بوجھ ہلکا کرتی ہے؟ کیا میرے اخلاق، میرے رویے اور میرے فیصلوں سے دوسروں کو آسانی ملتی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے میرے رویے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے فیصلوں سے لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ انسان ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع کا باعث بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جو آپ کو دنیاوی مال و دولت سے نوازا ہے، اس میں صرف آپ کا حق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی بہت سی مخلوق کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ جب تک آپ ان کا حق ادا کرتے رہتے ہیں آپ کے نصیب میں مزید مال اور مزید نعمتیں آتی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اللہ کی مخلوق کا حق روک لیتے ہیں اللہ رب العزت بھی اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں اور وہ عطائیں کسی اور کے حصے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ وَيُكِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، جب تک وہ نعمتیں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، لیکن جب وہ نعمتوں کو روک لیتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ نعمتیں ان سے لے کر کسی اور کو عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کسی کے لیے آپ نفع مند ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اعمال کا ذکر کیا جو ان 4 اعمال کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح الجامع میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی، جو کام اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے وہ 4 ہیں۔ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، کسی کے لیے اچھے جملے بول دینا، اور کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، اگر آپ کسی کے لیے ہمدرد نہیں ہیں تو کسی کے لیے سر درد بھی نہ بنیے گا۔ میں اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو مجھے کسی کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ او تکشف عنہ قربہ، کسی کے پریشانی کو دور کر دینا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ او تقضی عنہ دینا، کسی کے قرض کو اتار دینا اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، حدیث کہتی ہے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ او تطرد عنہ جوعا، کسی کی بھوک کو مٹا دینا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، لوگوں کا قرض اتارا کریں۔ کوئی باہر مانگنے والا آ گیا ہے، اس لیے کھانا پیش کر دیا کریں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور عمل کا ذکر کیا، بہت ہی آسان عمل ہے، اگر تم کر لو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سنن نبی داود میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما من خطوہ احب الی اللہ من خطوہ یمشیہا یصل بہا صفا، اللہ رب العزت کو سب سے پیارا قدم وہ لگتا ہے جو اس لیے اٹھتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت صف کو ملا لیا جائے،
نماز پڑھتے ہوئے صفوں کو ملایا کریں، قدموں کو اٹھایا کریں اس ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اور جو قدم میں اٹھا رہا ہوں یہ قدم اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ آخری بات، کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کم من مشہور فی الارض مجہول فی السماء وکم من مجہول فی الارض معروف فی السماء المعیار التقوی ولیس الاقوی۔ کتنے ہی لوگ زمین والوں میں مشہور ہوتے ہیں، ان کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے، مگر آسمان والوں کے نزدیک ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زمین میں گمنام ہوتے ہیں، مگر آسمان میں ان کا نام بڑی قدر سے لیا جاتا ہے۔ المعیار التقوی ولیس الاقوی۔ اللہ کے ہاں اصل معیار نام اور طاقت کا نہیں ہے بلکہ تقوی کا ہے۔ دعا کیا کریں، اللہم اجعلنا مجہولین فی الارض معروفین فی السماء۔ الہی ہمیں زمین میں گمنام، ریاکاری اور شہرت سے محفوظ فرما دے، اور آسمان میں اپنے ہاں مقبول اور محبوب بنا دے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور کر دے، ہماری زندگیوں کو روشنی اور سکون عطا فرما دے، اور ہمیں نیکی اور تقوی کے راستے میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔